موضوع الدرس في بيان المحرمات سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ المائدہ کی آیات ہیں سب سے پہلے ہم نے جو پڑھا اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ جو چیزیں میں نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کیے کرو، یعنی طیبات کا ذکر آیا. اور اس کے بعد پھر یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھے ہو تو گویا کہ یہ قسم ہے تو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. اور قسم بھی وہ ہوتی ہے جو بالکل یعنی عزم و جزم کے ساتھ کھائی جائے. اور کفارہ کیا تھا؟ کفارے میں یہ حکم تھا کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، درمیانہ یعنی نہ اعلیٰ نہ ادنا. اور اگر تم چاہو تو ان کو 10 مسکینوں کو کپڑے بھی دے سکتے ہو، یعنی 2 کپڑے دے دو، چادر اوپر کی چادر نیچے کی، یہ چادر قمیص. یا پھر یہ ہے کہ غلام آزاد کرو. اگر یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھو، لیکن وہ روزے جو ہیں متتابعات ہوں گے یعنی ملے ہوئے، یہ نہیں کہ ایک رکھ کے چھوڑ دو پھر رکھو، نہیں. اور اسی طرح کفارہ ظہار میں بھی یا جو آدمی رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ اپنی بیوی سے جماع کرے تو اس پر بھی کفارہ ہے.
تو وہاں بھی یہی ہے کہ غلام آزاد کرے، بس صورت دیگر 60 روزے رکھے، لیکن وہ روزے بھی لگاتار ہوں گے۔ اگر درمیان میں چھوڑ دے تو پھر ابتدا کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح اس میں بھی جو 3 روزے ہیں وہ لگاتار ہوں، درمیان میں فاصلہ نہیں کریں گے۔ اور ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ اگر تم قسم کھاتے ہو تو پھر قسموں کی حفاظت کرو، پہلے تو قسم کھایا نہ کرو، اگر کھا بیٹھے ہو تو پھر پوری کرو، اور اگر کھانے کے بعد توڑی ہے تو پھر کفارہ ادا کرو، اس میں دیر نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اپنے احکام اور آیات جو ہیں خالص کر دیے ہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر تو سب سے بڑا گناہ ہے، شرک ہے، زنا ہے، قتل ہے، کچھ ہے، اللہ نے اس کا حل بھی بیان کر دیا ہے کہ توبہ کرو، اور توبہ کے لیے یاد رکھو ہمیشہ 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ اگر ان 3 شرطوں میں ایک شرط بھی نہ ہو تو وہ توبہ نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں میری توبہ یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ شبہ نہیں ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے الاقلاع عن الذنب، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو۔ والندامۃ علی ذلک، اور دل میں شرمندگی ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ العزم علی الا یعود، کہ پکا فیصلہ کر لے کہ میں دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، باقی سچی توبہ کی لیکن انسان ہے ٹوٹ گئی، پھر گناہ کر بیٹھا، تو اللہ نے پھر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جب بندے کو موت آ رہی ہو، سکرات لگ جائے، حدیث میں لفظ ہے ما لم یغرغر، یعنی جب غرغرہ لگ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ غرغرے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم نے پانی ڈالا نا، اب پانی اندر نہیں جا رہا، گھر کے باہر نکل، یہ ہے غرغر۔ اس وقت کوئی توبہ کرے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس حالت میں کوئی کافر تھا اور ایمان لائے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں موجود ہے کہ جب اللہ نے فرعون کو غرق کیا اور جب اس کو ہوتا لگا پانی میں تو کہ آمنت برب موسیٰ وہارون، یا اللہ میں ایمان لے آیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا آن اب توبہ کر رہے ہو، یہ توبہ کا وقت ہے جب عذاب آ گیا۔ وقت عصیت من قبل، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانی کرتے رہے، اب کوئی ایمان قبول نہیں۔ تو اسی لیے حکم ہے کہ توبو
جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں سے توبہ کرو. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کرو اس وقت سے پہلے جب حساب شروع ہو جائے. اس لیے اولیاء اللہ لکھتے ہیں، بزرگان لکھتے ہیں کہ ہر آدمی کو 24 گھنٹے میں کم سے کم 10 منٹ ایسے نکالنے چاہیے، رات ہو یا دن ہو، کہ تنہائی میں بیٹھ کے غور کرے کہ میں نے آج کیا 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 ہے، میں نے کتنی نمازیں پڑھی، میں نے سنت پڑھی، میں نے نفل پڑھے، میں نے کتنی جھوٹ بولے، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، کتنی فریب کیا یا نہیں کیا. الحمدللہ. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پھر اس کو گناہوں سے بچا لیتے. اور اسلام نے یاد رکھے ہمیشہ، اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے اس کے ساتھ حلال بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے، یہ گدھے گھوڑے جو جنگلی ہیں یہ حرام ہیں. تو ساتھ اللہ نے آپ کے لیے بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھینس ہے، گائے ہے، وہ بھی تو حلال کیا ہے کہ اگر آپ نے گوشت کھانا ہے حلال کھاؤ، ضروری حرام کھانا ہے. اللہ نے زنا حرام کیا ہے، نکاح کو حضور کی سنت قرار دے دیا ہے کہ نکاح کرو. اور اگر تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے، صحت دی ہے، دولت دی ہے، ایک کے بجائے 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے ہو. تو اب دیکھیں اللہ نے اپنے بندے کو کسی تنگی میں نہیں رکھا ہے. اس کو دوسری شادی کی بھی اجازت دی ہے، کبھی پہلی شادی سے بیوی سے نہیں بن سکی، یا پہلی بیوی میں کوئی ایسی بیچاری میں بیماری آ گئی کہ وہ حقوق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے اس کو طلاق دو، دوسری شادی کر لو. ایسے حالات ہو جاتے ہیں. اچھا، اللہ کی شان ہے کہ اس کا جو ہے 3ری بھی کر سکتا ہے، 4تھی بھی کر سکتا ہے. تو اللہ نے زنا حرام کیا، نکاح کو سنت قرار دیا. صرف یہ نہیں کہ وہ جائز ہے، نہیں، حضور نے فرمایا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، سود پر سود ہو، اضعافاً مضاعفہ ہو، یا صرف سود ہو. صرف حرام نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا وہ لوگ میرے ساتھ جنگ کرتے ہیں جو سود کھاتے ہیں. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اب سود حرام ہے لیکن تجارت حلال ہے. کہ اگر تم تجارت کرتے ہو تو سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت فرمائی ہے. کیا ہے لے کے رکھ لو، خلاص ہو. وہ بیچارہ اپنی ہمدردی کر رہا ہے، کھانسی آ رہی ہے نا، سمجھا پانی کی ضرورت ہے. جزاک اللہ. تو تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا. اب جو باطل فرقے ہیں، یاد رکھو، جو دشمن دین ہیں، اعداء اسلام ہیں، جو زنادقہ ہیں، مستشرقین ہیں، وہ لوگوں کو عجیب دھوکہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہے کہ آپ کے پاس مثلا 1 لاکھ روپے ہیں،
اور آپ نے 2.5% کے حساب سے زکات دینی ہے تو ہر سال زکات دیتے تھے، آپ کا مال کم ہو رہا ہے۔ اور ہم کو کہتی ہیں کہ 1 لاکھ بینک میں ڈال دو، کسی اچھے پیکج میں ڈال دو، تو آپ کو سال کے اندر یعنی اور 7%، 8%، 10% وہاں بڑھے گا، یہاں تو کم ہوگا۔ تو وہ دھوکہ ڈالتے ہیں۔ کبھی اگر تم یہ مولویوں کی زکات کے چکر میں آ گئے تو پھر تو تمہارا مال 5-10 سال میں ختم ہو جائے گا، ہر سال جو 2.5% دینی ہے۔ اور اگر تم کسی اچھے بینک سے ڈیل کر لو، 5 سال کے پیکج ڈال دو، 10 سال کا، تو ہر سال آپ کو نفع ملے گا، آپ کا پیسہ بھی محفوظ ہے اور آپ کو نفع بھی مل رہا ہے۔ تو اصل یاد رکھیں یہ ساری دکھلاوے کی باتیں ہیں، حالانکہ حق وہی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں ربا کو مٹا دیتا ہوں اور صدقات کو بڑھا دیتا ہوں۔ اور قرآن میں یہ وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ نے فرمایا جو تم میرے راستے پہ خرچ کرتے ہو میرا وعدہ ہے کہ اس کا بدلہ میں تمہیں دوں گا۔ اب دیکھو عمرے کرنے میں خرچ ہوتا ہے 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، لیکن حدیث مبارک میں آتا ہے حجج النسک وعمر تطر ينفيان الذنوب والفقر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کیا کرو، یہ 2 چیزوں کو مٹا دیتا ہے، عمرہ اور حج تیرے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، تیری غربت کو بھی مٹا دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے رزق میں کاروبار میں برکت ہے اس کو عمرے کرے، زیادہ عمرے کرے، بار بار عمرے کرے، روز عمرے کرے۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ اس کا بدل دیں گے۔ میرے محبوب کائنات، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حضرت بلال کو فرماتے انفق بلالا لا تخشى على ذي العرش اقلالا، حضور فرماتے بلال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ڈرے نہ کرو کہ مال ختم ہو جائے، بولا نہیں جو ہے خرچ کرو، بس خرچ کرو تم۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے فرمایا ماں بے کہ یا بلال کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ تو فرماتے ہیں نا خرچ کرو خیرات کرو، مہمانوں کو کھلاؤ، تو میں ایک یہودی سے وہ سامان لیتا رہتا ہوں، اب اس کا قرضہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ آج اس نے بھری بازار میں میرے گلے میں کپڑا ڈال دیا، اور اس نے کہا کہ بلال دیکھو 2 دن میں میرا قرضہ ادا کرو ورنہ میں تمہارے گلے میں کپڑا ڈال کے اسی بازار میں اعلان کروں گا یہ غلام ہے، کوئی خریدے میں تمہیں بیچ دوں گا اور اپنا قرضہ وصول کر دوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نے مجھے بیچ دیا تو میں تو پھر غلام بن جاؤں گا، پہلے تو میں غلامی سے نکلا ہوں، ابھی تک مجھے اس غلامی کا دور و عذاب یاد ہے۔ حضور نے فرمایا، حضور پاک بھی کسی اچھی خیال میں بیٹھے تھے تو فرمایا اچھا بلال یہ بتاؤ تم نے پھر کیا سوچا کہ کیا حل کیا جائے؟ اس نے کہا حضور میرے دماغ میں تو ایک حل آتا ہے، چونکہ قرضہ میں لیتا رہا ہوں، میں اٹھاتا، آپ کو تو پکڑ نہیں سکتا، حالانکہ لیا تو میں نے آپ کے لیے ہے، لیکن لیا تو میں نے ہے نا، اور میں کہیں جا کے کسی بستی میں، پہاڑوں میں، غاروں میں چھپ جاتا ہوں، نہ ہوں گا نہ مجھے پکڑے گا، کہاں سے پکڑے گا؟
اور جب اللہ کوئی سبب بنا دے قرضہ اتر جائے تو پھر میں آ جاؤں گا. حضرت فرمایا اچھا بلال ٹھیک ہے، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اچھا سوچا ہے تم نے. اب حضرت بلال فرماتے ہیں کہ مجھے اس پریشانی سے نیند نہیں آ رہی تھی، میں وہی مسجد میں سو گیا. تہجد کے قریب حضور نے مجھے جگایا، فرمایا کہ بلال اٹھو. میں اٹھا، فرمایا کہ مسجد نبی کے باہر 2 اونٹنیاں ہیں، ان پہ سامان لدا ہوا ہے، وہ سامان اترواؤ. حضرت بلال کہتے ہیں میں تو خوش ہو گیا اور سابق ملیا، سامان اتارا، وہیں رکھ دیا، اذان دی، نماز پڑھی. آپ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے قرضہ ادا کرو اور جو بچ جائے اس کو پھر خیرات کر دو. اب حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا یہ کہاں سے اونٹنے آئی، کتنا سامان آیا. حضور نے فرمایا بلال کیوں سوچتے ہو، اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ جو خرچ کرو گے میں بدلہ دوں گا، اللہ نے دے دیا، کسی طرح بھی دے دے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں اور ان کی صرف یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ سارا دن دعا مانگتے رہتے ہیں، اللہم اعط لکل منفق خلفا واعط لکل ممسک تلفا. یا اللہ جو خرچ کر رہے ہیں تیرے نام پہ ان کو بدلہ عطا فرما، اور جو بخل کر رہے ہیں ان کے سارے مال کو ہلاک و برباد کر دے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو 1 لاکھ درہم بھجوایا. اب خود اندازہ کریں کہ اس دور میں جو 1 لاکھ تھا آج اس کی کیا قیمت ہوگی. اور اپنے خادموں کو جن کے ذریعے وہ پیسے بھجوائے یہ نصیحت کی کہ پیسہ دینے کے بعد ذرا نظر رکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں. حضرت حسن کے پاس پیسہ پہنچا، اپنے خادموں سے کہا اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ. بس پیسے چلا رہے ہیں. ظہر کی نماز پڑھی پھر بیٹھ گئے، عصر کی پڑھی پھر بیٹھ گئے، مغرب کی پڑھی پھر بیٹھ گئے، عشاء تک 1 لاکھ ختم. حضرت حسین نے بھی اسی طرح کیا. انہوں نے آ کے حضرت معاویہ کو رپورٹ دی کہ حضرت انہوں نے 1 دن میں سارا خرچ کر. حضرت نے خط لکھا، انہوں نے کہا میرے شہزادے اور حضور پاک کے محبوب نواسے رضوان اللہ علیکم اجمعین، یہ پیسے میں نے آپ کے لیے بھیجے تھے، کم سے کم کچھ تو اپنی جان پہ بھی خرچ کیا کرو. نفس کا علیک حق، آپ کا بھی تو حق ہے نا، آپ کے بدن کا بھی حق ہے. تو آپ نے سارا خرچ کر دیا. تو اسراف ہے کہ 1 دن میں آدمی 1 لاکھ اڑا دے. اور دونوں بھائیوں نے ایک جملے میں جواب لکھا کہ حضرت امیر المومنین حضرت معاویہ سلام کے بعد لا اسراف فی خیر والسلام، کہ خیر کے کام میں اسراف نہیں ہوتا، اسراف ہوتا ہے جب برے کام میں خرچ کرو. یہ کیا کہہ رہے اسراف، کس بات کا اسراف ہے؟ اسراف یہ ہے کہ 10 روپے تم نے حرام میں خرچ کیے ہیں، یہ اسراف ہے. اگر خیر میں خرچ کیے ہیں تو وہ اسراف نہیں ہے. تو اس ساری باتیں کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے سارے راستے متعین فرما دیے ہیں اور کھول دیے ہیں، اور اپنے مومنوں کی یہ صفت بیان کی ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ.
میرے بندے وہ ہیں جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ظاہر بھی اور چھپا کے بھی، تو ان کو ان کا بدلہ جو ہے میں دیتا ہوں۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ ایک تو ہے نا صدقات واجب، زکات وہ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے، صدقہ فطر ہے رمضان کے بعد واجب ہے، دینا ہی دینا ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی ہے، وہ تو کرنی ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر اسی طرح کسی نے منت مانی اللہ کی، وہ بھی دینا ہی دینا، واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو صدقات نافلہ ہیں تو جتنا ہو سکے، اچھا یہ بھی نہ سوچا کرو کہ یار 1 ریال یا 1 روپیہ یا 1 گروش کسی کو دینے سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جتنا ہے دے دو۔ اللہ مسکین ہے، غریب ہے، کچھ بھی نہیں، پر میں کسی بھائی کو پانی پلا دوں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی نابینا کو سڑک پار کرا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا اللہ نے حضور نے فرمایا تبسم کفی وجہ اخی کا صدقہ، دوست کے سامنے مسکرا کے ملا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کا دل خوش ہو گیا، دل راضی ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صدقہ ہیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو تھے، جن کے بارے میں قرآن میں بھی آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ ان کو خود غرض ہے، حتیٰ کہ جیسے بعض روایات میں آتا ہے حضرت حسن، حضرت حسین، سیدہ فاطمہ اور آپ کی کنیز تھی، اس کا نام تھا فضہ، اور سیدنا علی رضوان اللہ علیہم کھانا تیار کر کے بیٹھے ہیں اور آواز آ گئی کہ وہ رات مسکین علی بابک، تو انہوں نے دیکھا سارا کھانا اٹھا کے دے دیا، اپنا فکر بھی نہیں، بچوں کا فکر نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے، لیکن بہرحال صحابہ کی اور اہل بیت کی سخاوت میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ سود حرام، تجارت حلال، اسراف حرام، خیرات جائز، ہر چیز میں اللہ نے خیر اور شر کے دونوں دروازے رکھے۔ اور پھر جو کچھ تم، حتیٰ کہ ایک دن حضور نے فرمایا کہ آدمی اگر کھانے کا لقمہ اٹھا کے بیوی کے منہ میں رکھ دیتا ہے، کھلاتا ہے اس کو، اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دیں گے۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیوی ہے، بیوی کو دینا تو ہمارے ذمہ واجب ہے۔ اچھا پھر اگر بیوی کو ہم خود اپنے ہاتھ سے کھلائیں تو ہماری خواہش نفس بھی پوری ہو رہی ہے اور بیوی کے خوش ہونے سے ہماری راحت بھی مل رہی ہے، اس میں صدقے کی کیا بات ہے؟ اب اگر یہی لقمہ تم کسی غیر محرم عورت کو کھلاؤ گے تو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں کہا سو تو بالکل حرام ہے، اب وہاں گناہ ہوگا تو یہاں ثواب ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ بھی حدیث میں ہے، یاد رکھو کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے جمع کر رہا ہے اس کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دونوں گناہ سے بچ رہے ہیں، دونوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں۔ اس لیے پہلے اللہ نے فرمایا کہ جو حلال ہے کھاؤ پیو استعمال کرو، اچھے سے اچھا لباس پہنو۔ اچھا حضور پاک نے کبھی کبھی قیمتی لباس بھی پہنا ہے،
لیکن عام طور پہ حضور کا لباس سادہ تھا. نیچے چادر مبارک تھی، اوپر لمبا کرتا ہوتا تھا جو چھوٹی پنڈلی سے تھوڑا سا اوپر ہوتا تھا، اور بازو مبارک لمبے ہوتے تھے کوہنیوں تک، اور کبھی بٹن ہوتے تھے اور کبھی وہ کپڑے کا بنا ہوا بٹن جیسے ہوتا ہے نا وہ ہوتے تھے، بیڑا لگا ہوتا تھا، اور سر مبارک پہ ٹوپی ہوتی تھی، اس پہ پگڑی ہوتی تھی، اور ساری زندگی حضور نے سفید پگڑی استعمال فرمائی ہے، اور صرف مکہ جس دن فتح ہوا ہے تو حضور نے کالی پگڑی پہنی. اسی لیے یاد رکھا کرو کہ کالی پگڑی پہننا حدیث میں ثابت تو ہے لیکن سنت نہیں ہے. سنت اس کو کہتی ہیں جس پر ہمیشہ عمل ہو. حضور نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب فرمایا ہے، حدیث میں ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن سنت نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ تو نہیں کیا نا، ہمیشہ تو بیٹھ کے پیشاب فرمایا ہے. تو سنت وہ ہوتی ہے جس پہ حضور کا ہمیشہ عمل ہو، تو سنت سفید پگڑی ہے. اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ مردوں کے لیے سب سے افضل لباس جو ہے وہ سفید ہے، حیًّا و میتًا. فرمایا زندگی میں بھی اور اگر مر جاؤ تو کفن بھی سفید ہے. اب محدثین کرام نے بڑی ماشاءاللہ دقیق بحثیں کی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک نے کالی پگڑی کیوں باندھی. تو اس کا اصل جواب یاد رکھو یہی ہے کہ یہ تواضع تھی، انکساری تھی، یعنی حضور نہیں چاہتے تھے کہ میرے لباس سے بھی کوئی تکبر یا بڑائی معلوم ہو. کالا کپڑا تو عام طور پہ فقیروں کا لباس ہوتا تھا نا. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں حضور جس اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا تو آپ نے گردن جھکا جو اتنا جھکائی کہ حضور کا چہرہ مبارک اونٹنی کی گردن سے لگ جاتا تھا کہ میں تکبر نہ کروں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں ایک اشارہ بھی تھا کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے گھر کے لیے بھی تو کالا غلاف پسند کیا ہے. آج میرا مدنی تم اس کعبے کو فتح کر رہے ہو، تمہارے لیے بھی آج کالی پگڑی ہونی چاہیے تاکہ کعبے سے مناسبت ہو جائے تمہارے لباس. لیکن سنت نہیں ہے، سنت سفید ہے. اچھا لباس میں جو مرضی آئے پہنو، صرف ریشم نہ ہو. یہ ریشم نہیں ہوتا ہے جو آج کل جیسے ہم نے پہنے ہوئے اور لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ حریر ہے یا سلک ہے، یہ تو ربڑ کا بنا ہوا ہے، یہ ریشم نہیں ہے. یا جیسے دو گھوڑا بوز کیا، یہ کوئی ریشم نہیں ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود فرمایا تھا کہ میں نے شنگھائی اس کمپنی کو لکھا کہ بھی اس میں کیا میٹیریل ہے، کیا اجزاء ہیں جس سے تم یہ کپڑا بناتے ہو. تم نے وضاحت کی اس میں کوئی ریشم نہیں. ریشم وہ حرام ہے جو کیڑے سے نکلتا ہے. کیڑے سے ریشم نکلتا ہے، اس سے دھاگا بنتا ہے، پھر کپڑا بنتا ہے. وہ تو اگر آج آپ تلاش کریں تو چھوٹا سا جو رومال ہوتا ہے نا جیب میں رکھنے والا، وہ بھی آپ کو 400-500 ریال میں ملے گا، جو پیور 100% ریشم ہوتا ہے. یہ ریشم تھوڑے ہیں 10 ریال 5 ریال 15 ریال 20 ریال میٹر والے، یہ تو نقلی کپڑے ہیں نا. تو مرد کے لیے ریشم حرام ہے. اچھا اگر مثلا ایک آدمی نے لنگی پہنی ہے تو لنگی کے کنارے پہ 2 انگل کے برابر جو ہے ریشمی دھاگے سے کام ہے، وہ جائز ہے. مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. سونے کی انگوٹھی بھی حرام ہے، سونے کا قلم بھی حرام ہے، سونے کی گھڑی بھی حرام ہے، سونے کے گھر میں برتن بھی حرام ہے.
تو اب لباس میں ریشم حرام ہے، سونا باقی جو مرضی ہے پہنو، جتنا قیمتی پہنو. اور اسی طرح اللہ نے پینے میں خمر حرام کیا ہے، باقی جو مرضی ہے پیو. اسی طرح اللہ نے ہر وہ جانور جو اللہ کے نام کے سوا ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. مثلا کوئی آدمی جانور بتوں کے نام پہ ذبح کرتا ہے، حرام ہے. کسی قبر پہ چڑھاوا چڑھاتا ہے، حرام ہے. کسی پیر کی نظر دیتا ہے، حرام ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو پڑھتے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا تھا. اللہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ اگر تم نے ثواب پہنچانا تھا تو اپنے گھر ذبح کر دیتے، استان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے تو اللہ کے حکم کے ساتھ شرک کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ حج کی بکری وہاں ذبح ہوگی حرم میں، اپنے ملک میں 100 بھی ذبح کرو تو پوری نہیں ہوگی. تمہاری بکری بھی تو قبر کے بغیر ذبح نہیں ہوتی. اس سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اور آج کی جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ نے محرمات کا بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اللہ نے فرمایا ایمان والو، تاکہ خمر مانا شراب، خمر ما خامر العقل، اصل میں خمر کہتی ہیں جو انگوروں سے روز نکالا جائے. لیکن اس کے بعد حضور پاک نے وضاحت فرما دی، فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اب انگور سے نکالا جائے یا سیب سے یا مالٹے سے یا کنو سے، اگر وہ نشہ آور ہے تو حرام. قلیلہ وکثیرہ سواء، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور ایک گلاس بھی حرام. اسی طرح یاد رکھ لیں عرب میں ایک رواج ہے، اس کو کہتے ہیں نبیذ. نبیذ جو ہے وہ حلال ہے. نبیذ کیا ہوتی ہے کہ کھجور کو عرب لوگ جو ہے نا جی، کھجور کو اچھی طرح دھو کے پانی میں اس کو مسل کے بھگو کے رکھ دیتے ہیں. ایک رات پڑی رہتی ہے، صبح اس کو چھان کے پی لیتے ہیں، یہ نبیذ ہے. لیکن اگر یہی 2-3 راتیں پڑی رہے تو اس میں بھی سکر پیدا ہو جاتا ہے، نشہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ حرام ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم نے مثلا کشمش ڈال لی، تم نے کھجور ڈال دی، انگور ڈال کے رکھ دیے، لیکن اذا اشتد وہ سخت ہو گیا، یعنی وہ پھٹنے لگ گیا، نشہ بننے لگ گیا، تو اب حرام ہے. اور ایک روایت میں آپ نے اکثر شدت ہو، اس میں اور پانی بڑھا کے ڈال دو تاکہ اس کا نشہ وشہ جو ختم ٹوٹ جائے. یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا بہانے بناتے ہیں، اور جی ہمیں تو نشہ نہیں ہوتا، 2-3-4 پیگ پینے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ معنی نہیں ہوتا. کسی نہ پینے والے کو پلاؤ، اس کو نشہ ہوتا ہے، وہ حرام. یہ تھوڑا کہ تم عادی ہو جاؤ لہذا تمہیں اس کا اثر نہ ہوتا ہو تو لہذا وہ حلال ہو جائے گا. تو بہرحال خمر کی جو بھی قسمیں ہیں، الخمر ما خامر العقل، جو آدمی کے عقل کو ضائع کر دیتی ہے کہ آدمی بہن اور بیوی میں بھی فرق نہیں کر سکتا، حلال اور حرام میں بھی فرق نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جب حضور پاک تشریف لائے، ابتدائی اسلام میں لوگ شراب کے بڑے عادی تھے.
اور ہر محفلوں میں شراب استعمال ہوتا تھا اور شراب کے مٹکے بھرے ہوئے ہوتے تھے اور پرانی شرابیں پلانے والا جو ہے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا. اللہ نے پہلے پہلے حکم دیا, اپنے بندوں سے مہربانی کی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر, حضور آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں, بتلائیں کہ اس میں گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن فائدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو. تو لوگ کسی سے رک گئے کہ بھئی فائدہ ہوتا ہے لیکن گناہ بھی تو بہت بڑا ہے نا. پھر دوسرا حکم آیا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا, اگر نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ, تمہیں پتہ نہیں لگے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں. پھر لوگوں نے اور چھوڑ دیا کہ یار کہیں نمازیں ہی میں برباد ہو جائیں, اور نماز چھوٹ گئی تو بندہ کافر ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ نے پھر یہ آخری بیان آ گیا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ نے فرمایا یہ شراب ہے, جوا ہے, وہ تم پر جا کے چڑھاوے چڑھانا ہے اور یہ کلمے ڈال کے تقسیم کرنی ہے, ازلام فال نکالنی ہے. فرمایا کہ رجسن یہ پلید چیزیں ہیں, یہ معنوی پلیدی ہے, جیسے انما المشرکون نجس, مشرک پلید ہوتا ہے. اب ظاہری تو کوئی پلیدی نا, معنوی طور پہ پلید ہے. اس لیے فرمایا فاجتنبوا, ان چیزوں سے بچو اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جائیں. اللہ سے دعا کریں اللہ عالم اسلام کو ان تمام محرمات سے اور گناہوں سے محفوظ رکھے. میری بیٹی کا نکاح ہوا تھا, رخصتی سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی. اب دوبارہ اسی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ پہلے مجھے کیا پتا, ایک طلاق تھی, 2 تھی, 3 تھی, طلاق کتنی تھی؟ اگر اس نے 3 طلاق دی تھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے. اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے, حضور کی حدیث ہے کہ لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين, جو مومن ہے وہ ایک بل سے 2 دفعہ نہیں پیٹ دسواتا. جس نے پہلے تمہیں طلاق دے دی اس سے پھر نکاح کرنا چاہتی ہو, دیکھ تو چکی ہے اس کی شرافت. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کسی اور جگہ رشتہ کرو. جس نے پہلے قدر نہیں کی ہے پھر بھی نہیں کرے گا. میں نے عمرہ کیا لیکن 4 جگہ کینچی سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹے, دم پڑ گئی. میری بیوی کو 1 مہینے میں 2 مرتبہ حیض آتا ہے. یاد رکھو کہ 2 دفعہ حیض نہیں ہو سکتا, 10 دن کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے, باقی بیماری ہے. اسی طرح حساب کر لو. ہم 2 بھائی الگ الگ ہو گئے, گھر کا سامان کسی طرح تقسیم ہوگا, وہی تقسیم ہوگا جیسے 2 حصے ہیں, اور کیسے ہوگا. 2 بچوں کی شادی بھی کی, شادی پر جو رقم خرچ ہوئی تو وہ دونوں نے خرچ کی, دونوں کے مال سے مشترکہ خرچ ہو گئی, اس کا بھی حساب کرو گے. اس وقت تم اکٹھے تھے, جو خرچ ہوا دونوں کا ہے, جو بچ گیا تقسیم کرو. وہی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی آدمی ماں کو, بیوی کو ماں کہہ دے حرام ہوتی, تو طلاق بھی تو وہی مانا حرام ہی ہے. اس کو طلاق بھی کہتے ہیں, حرام بھی کہتے ہیں, زہار بھی کہتے ہیں. اس میں کیا تکلیف ہے؟ قرآن کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے. وہ بعض علماء کہتے ہیں اس لیے جائز ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی صفات کی قسم جائز ہے, لیکن بہتر یہی ہے حضور پاک نے کبھی قرآن کی قسم نہیں کھائی, اللہ کی کھائی. ہمارے ہاں جنازے کے 2 سلام بھی حدیث میں ہیں اور ایک بھی حدیث میں ہے.
حنفی حضرات کے نزدیک 2 ہیں، وہ کہتے ہیں جتنے کلمات زیادہ ہوں گے ثواب بھی زیادہ ہوگا. اور یہ حنابلہ حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں 1 سلام بھی ہے 2 بھی، تو 2 والی پر ہم نماز میں عمل کر لیتے ہیں اور 1 والی پر ہم جنازے میں عمل کر لیتے ہیں. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن تکلیف پہنچے یا کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے پھر نہ دے. کہتے ہیں جی کہ میری بیوی بڑی سخت مزاج ہے. بھئی ہوتا ہے، مرد بھی تو ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ سے دعا مانگا کرو اور اللہ کا جو نام ہے یا لطیف ہو یا ودود ہو یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دم کر دیا کرو. بائیں ہاتھ سے پانی جائز ہے، سنت دائیں ہاتھ سے ہے، بائیں ہاتھ سے بنا ہے. ضرورت ہو تو بائیں ہاتھ سے مدد لے سکتے ہو. بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کا خواب جو دیکھا ہے بہت اچھا ہے. اس کے لیے عمرہ بھی کرنا چاہو کر سکتے ہو، حج بھی کرنا چاہو کر سکتے ہو، چاہے وہ کر بھی چکی ہوں، یہ نفلی ہوگا. اگر آپ نے اللہ اکبر کہہ دی، اگلی صف میں جگہ پڑی ہے تو آپ چل کے جا سکتے ہیں. میرا کام فلور ملز کا ہے، تمام پیسے مارکیٹ میں ہیں، میں ہر مال کا نفع 11% زکوٰۃ دیتا ہوں. 11% تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، بہرحال 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے. اگر وہ پیسہ یقینی ہے دے دیا کریں زکوٰۃ. اگر ڈوب جانے کا اندیشہ ہے نہ دیں، جب مل جائے تو زکوٰۃ نکال دیں. وگ کا استعمال کرنا جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں، مجبوری ہو الگ بات ہے، ورنہ تو دھوکے دینے والی بات ہے نا. باقی اس پہ جو مسا کرو گے وہ تمہارے بال تو ہے نہیں، وہ تو اتار کے مسا کرنا پڑے گا. وضو سے پہلے یا بعد میں صابن سے ہاتھ منہ دھو سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں. بہرحال دینی پروگرام جو ہوتے ہیں ویڈیو شیڈیو نہ بنایا کرو. افضل یہی ہے. وہ آج کل کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ کیمرے سے ویڈیو بنانا یا فوٹو کھینچنا حرام نہیں ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ بچو. ایک عالم نے نماز پڑھی تو جلسہ میں جب وہ سجدے سے اٹھ کے بیٹھے تو انہوں نے کہا اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی. بالکل حدیث میں اللہم اغفر لی ورحمنی وارزقنی واجبرنی واسترنی وارفعنی واہدنی واعف عنی وعافنی، سارا کوئی حدیث میں ہے. تم نے تو تھوڑا لکھا ہے. میری بیوی مجھ سے ناراض ہے، غصے میں میرے منہ سے نکل گیا تم میری بہن ہو تو حرام ہو گئی. اب کفارہ ادا کرو، انشاءاللہ پھر وہ بھی راضی ہو جائے گی. جب پتہ لگے گا میری وجہ سے کفارہ بھر رہا ہے تو راضی ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے منہ سے بہن نکل جانا، اس پہ کوئی کفارہ نہیں. جان بوجھ کے کہا کہ میری بہن ہو تم، پھر تو حرام ہو گئی نا، جو کہ بہن تو حرام ہے نا. حضرت عبدالستار تونسری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محقق تھے، اہل سنت والجماعت کے مناظر تھے، متقی پرہیزگار تھے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. زندہ آدمی کے لیے نہ عمرہ ہے نہ طواف ہے، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو. قضا عمری بالکل پڑھا کریں. اصل بات ہے توبہ کرو، اس کے بعد نفل کے بجائے قضا پڑھتے رہو. ایک عمرہ ایک آدمی کے لیے، ایک دفعہ ایک کے لیے. مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھی جائیں تو اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری کر دیتے ہیں. کیا کفن کا کپڑا
آب زمزم میں بھگویا جا سکتا ہے، کوئی حکم نہیں. اگر ایسا کوئی حکم ہوتا تو صحابہ بھگوتے، حضور پاک حکم دیتے. ان لوگوں نے ایک تبرک بنا رکھا ہے. چار رکعت نماز فرض با جماعت میں آخری 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. صرف اگر تم امام ہو یا مقتدی ہو یا کیا ہو، مقتدی ہو تو کچھ نہ پڑھو، امام ہو تو آخری 2 رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی. پہلی 2 رکعت میں فاتحہ بھی ہوگی، سورت بھی ملائی جائے گی. تین برائیاں آئی ہیں، پتہ نہیں آئی ہوں گی، اللہ بتائے، مجھے نہیں پتا کون سی 3 برائیاں آپ کو یاد آ گئی ہیں. بہن اور بیوہ بیٹی کو زکوٰۃ نہیں، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، بیٹی کو نہیں. نہ بیٹی کو، نہ بیٹی کی بیٹی کو، نہ ماں کو، نہ ماں کی ماں کو، نہ باپ کو، نہ باپ کے باپ کو. اوپر نیچے بہن کو دے سکتے ہو. بیٹی ہے تمہاری، تم پر حق ہے اس کو دو، اس کو بھی زکوٰۃ دو گے. اگر کوئی حنفی مسلک پہ ہیں اور 2 رکعت نماز واجب الطواف مغرب کی اذان کے بعد پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، جائز ہے. سورج ڈوب گیا، بات ختم ہو گئی. میں ریاض میں رہتا ہوں، مکہ مکرمہ آمد و رفت رہتی ہے. بہرحال اصل عمرہ وہی ہے تمہارا جو طائف سے کرو گے. نہ کرو، تمہارے اوپر گنجائش ہے، چونکہ تم کاروباری ہو، بار بار آتے ہو. باقی مسجد عائشہ کے عمرے کا وہ ثواب نہیں ہے جو میقات کے عمرے کا ہے. اذان مغرب کے بعد 2 رکعت جو پڑھی جاتی ہیں حنفی مسلک میں تو نہ پڑھنا افضل ہے. وہ کہتے ہیں اذان کے بعد فوراً مغرب کی نماز پڑھو. اور باقی ائمہ کے نزدیک بھی مستحب ہے، کوئی پڑھے پڑھے، نہ پڑھے نہ پڑھے. اور طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی دوڑی. 3 دن ہو گئے، احرام کھول دیا، سر نہیں منڈوایا، سر بھی منڈوائے اور ایک دم بھی ادا کریں بکری. عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک پردہ ہے، وہ عورہ ہے. عورہ کا معنی یہی ہوتا ہے چھپانے کی چیز. اگر احرام کی حالت میں 2 رانوں کے درمیان میں کوئی کریم لگائی جائے، چونکہ اس کے بغیر میں چل نہیں سکتا، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ کریم لگائیں جس میں خوشبو نہ ہو، یا کڑوا تیل لگا لیا کریں یا زیتون لگا لیا کریں، وہ کریم سے زیادہ فائدہ دیتا ہے. اگر پاکستان میں عورتیں اپنے خامن سے بھاگ کر تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرتی ہیں، اگر وہ انگریزی قانون کے مطابق سماعت ہو تو اس فیصلے کا کوئی اعتبار نہیں. یا پھر اس مجسٹریٹ کو چاہیے کہ ان کے خامن کو بلا کے فیصلہ کرے. یک طرفہ ڈگری کر دی، خامن کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، وہ بالکل ناجائز ہے. میں نے کعبے کے 3 طواف کیے ہیں تو ہر طواف کے 2 رکعت پڑھیں گے. جب کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، تو یہ تو سنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں عمرے پہ جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا لا تنسانا عن دعائک یا اخی عمر، بھائی عمر ہمیں اپنی دعا میں نہ بھول جانا. حضرت محمد نور علی نور ہیں، حضرت محمد بشر ہیں، سید البشر ہیں. جو آپ کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. ہر وقت حضور حاضر ناظر ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے. اگر حضور ہر جگہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، پھر معراج یہ ڈرامہ تھا؟ کیا خیال ہے آپ؟ پھر معراج جانے پر ضرورت کیا تھی؟ پھر اوپر بھی آپ، نیچے بھی آپ، ہر جگہ آپ. پھر ہجرت کا کیا معنی جب ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہ ہدایت دے.
میں نے پہلے عمرے پہ اسرا پھروایا، دوسرے عمرہ کیا، بلیڈ تو نہیں لگوایا، کینچی لگوائی. جب بال ہی نہیں تھے تو کینچی کس کو لگوائی؟ چمڑا کاٹا تھا. اسرا بھی پھروائیں، ایک بکری دم بھی ادا کریں. دو 2005 میں آیا تھا یہاں بن لادن میں کام کے لیے. عمرہ کسے کرتے نہیں معلوم نہیں تھا. احرام پہن لیا، نیت کی یا نہیں کی یاد نہیں، بس جو ہو گیا اس کو پوچھو ہی نہ، آئندہ خیال رکھو. جب تمہیں یاد نہیں تو مجھے یاد ہے. گھر میں پرندے رکھ سکتے ہیں لیکن ان کا حقوق بھی ادا کریں. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی تھے، ان کا چھوٹا بیٹا جو تھا نا، اس نے ایک خمری بلبل ہوتی ہے نا، ایک پالی ہوئی تھی. تو ایک دن حضور پاک کی خدمت میں وہ صحابی آئے تو ان کا وہ بیٹا بھی ساتھ تھا لیکن بڑا اداس تھا، چھوٹا تھا نا. تو حضور نے فرمایا یا عمیر ما فعل النغیر، اس کا نام عمیر تھا. میں وہ تمہاری چڑیا کدھر گئی؟ انہوں نے کہا یار سب مر گئے، اس لیے اداس تھا. تو اگر رکھنا ناجائز ہوتا تو منع کر دیتے. حج میں جو خواتین آتی ہیں کچھ میڈیسن استعمال کرتی ہیں جس سے ان کا حیض بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لیکن بعد میں داغ لگتا تو بیماری ہوئی نا، حیض تو نہ ہوا نا. بہرحال ایک بات یاد رکھو کہ سب سے پہلے تو ان گولیوں کے استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کیا ہے تو پھر تسلی ہو کہ واقعی حیض بند ہو گیا. گولیاں کھانے کے بعد بھی شروع ہو گیا ہے تو پھر ناپاک ہے جب تک کہ بند نہ ہو. وہی ہے نا، پاک ہو تو نماز پڑھ سکتے ہو یا نہیں. اگر آدمی عورت نماز پڑھ رہی ہے اور داغ لگ گیا اور نماز نہیں ہوگی، احساس نہ ہو پھر کپڑے کو دیکھے. کپڑے کو دیکھنا چاہیے کہ بھی اس پہ کوئی داغ تو نہیں آیا. تو عورت کو دیکھنا منع نہیں ہے. ہم پاکستان سے آئے ہیں، ایام حیض کی وجہ سے احرام نہیں پہن سکے. اب پاک ہونے کے بعد احرام پہن کا طریقہ یعنی اب تو عمرہ کریں آپ مسجد عائشہ سے، لیکن دم بھی دینی پڑے گی. آپ حیض کی حالت میں بھی نیت کر سکتی تھی احرام کی، آ کے بیٹھی رہنی، جب پاک ہوتی عمرہ کر لیتی. میں نے منت مانی تھی کہ میرا کام ہو گیا، اتنی رقم مسجد میں دوں گا، تو مدرسہ ہے بارہ جو منت مانی تھی اسی پہ خرچ کرو. اب تبدیل نہیں کر سکتے ہو. جن کے بارے میں آپ نے پوچھا کیا مانتے ہو، کیا یعنی ہم ان کو صحابی مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، جو برے ہیں وہ برے ہیں. پگڑی سنت ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ پگڑی نہ ہو تو رومال سنت نہیں ہے. ٹوپی بھی سنت ہے، رومال بھی سنت ہے. حضور نے ٹوپی بھی پہنی ہے، رومال بھی پہنی ہے. افضل پگڑی ہے. عمرے کے بعد ٹک لگوائے ہیں، دم پڑ گئی. حتیم کے اندر طواف کے دوران میں 2 رکعت پڑھیں بالکل ناجائز ہے. پہلے طواف مکمل کریں بعد میں 2 رکعت پڑھیں. حتیم میں نوافل پڑھنے کے لیے طواف ضروری ہے، جب موقع ملے جا کے پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته
ولا مريضا إلا شافيته ولا عدوا ظالما إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصر إخواننا المرابطين والمجاهدين الذين يجاهدون لحفظ بلدك الأمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، مساجد ہے، مدارس ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم.